نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 30ویں پارے کا آغاز کرتی ہوں۔ اس پارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے۔ سورہ نبا مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ ہرگز نہیں جلدی وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں جلدی وہ جان لیں گے۔ یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے، تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے۔ وہ آئے گی، اور جب آئے گی تو اتنے بڑے پیمانے میں آئے گی کہ یہ خود دیکھ لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نہیں نوازا؟ کیا تمہارے لیے زمین کو نرم اور کھیتی باڑی کرنے اور گھر بنانے کے لیے راستے کے لیے ہموار نہیں کر دیا؟ پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا؟ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں؟ تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، دونوں سے پھر اولاد ہو، تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا کی۔ پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا کہ وہ تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دے، اور جو تمہیں تکلیف دیتی یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ فائدے حاصل کروائے۔ کہا جاتا ہے نیند سی تھکاوٹ کو دور نہیں کرتی بلکہ انسان کے جسم سے بہت سے زہریلے مادوں کو بھی اخراج کرتی ہے، صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کو وقت پر سونا چاہیے، دن کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہیے۔ رات کو نیند سے سونا خلاف فطرت عمل ہے، اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور یہاں دیکھا جائے تو جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ایک ایسی چیز کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت سی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے، اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر کی گپ شپ کرنا، فون پر باتیں کرتے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اس حرکت سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم رات کے اول حصے میں گپے مارتے ہو اور آخری حصے میں سوتے ہو، اور جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک سسٹم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات بھی ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان نشانیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سب کو جو نظر آتی ہے، تو فرمایا اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے،
اور ہم نے ایک بہت گرم روشن چراغ بنا دیا، ہم نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور پودے اگائیں اور گھنے باغات۔ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ یعنی قیامت کیسے آئے گی؟ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج، یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوجی اور لشکر نکلتے ہیں، کہیں سے ایسے ہی انسان نکل کر آئیں گے۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا اور تو وہ دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سیراب ہو جائیں گے۔ یعنی دوسری جگہ پر آتا ہے پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، وہ رنگین روئی کی طرح اڑا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ یقیناً جہنم ہمیشہ سے گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے، نہ وہ پینے کی کسی چیز کو، مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ جو پورا بدلہ ہے۔ یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلا دینا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ بس تم چکھو کہ ہم عذاب کے سوا تمہاری ہرگز کچھ اضافہ نہ کریں گے۔ یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم جو ہے وہ ہوٹ ہے، یعنی گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں۔ آگ کے اندر اگرچہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی بڑھے گا کیا؟ یعنی عذاب ہی بڑھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، باغات اور انگور ہے، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اس میں نہ وہ کوئی لوگ سنیں گے نہ کوئی جھوٹ۔ تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے۔ جو آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان، ان سب کا رب ہے، وسیع رحمت والا، کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ جس دن جبریل اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ یہ دن برحق ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ یقیناً ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب ہی ہے، جس انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یعنی انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، سب کچھ نظر آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم نے اپنے ماتھے پر بل بھی ڈالے تو وہ بھی نظر آ جائیں گے، ہم نے کس موقع پر کس طرح کا ریئیکشن کرنا ہے۔ اور کافر کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور آج حساب کتاب کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سورہ نازیہ مکی ہے، اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں۔ نزاع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، جیسے جان جو ہے وہ چھپتی پھرے گی اور وہ اسے چھوڑیں گے نہیں بلکہ سختی سے کھینچ نکالیں گے۔ اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے۔ اور ان کی جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، یعنی اپنا کام بجا لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں۔ وہ ان کی جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، یعنی اپنا کام بجا لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں۔ پھر ان کی جو دوڑ کر آگے نکلنے والے ہیں، آگے بڑھنا، پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن ہلا ڈالے گی سخت ہلا ڈالنے والی۔ کیا چیز ہوگی سخت ہلا ڈالنے والی؟ سخت کون سی چیز سخت ہلائے گی انسان کو؟ قیامت ہلائے گی، اس کے بعد پیچھے آنے والی آئے گی۔ کچھ دن اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکنے والی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا بلا شبہ ہم واقعی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جانے والے ہیں؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا تب یہ واپسی تو بڑی خسارے کی ہے۔ چنانچہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اچانک وہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ کھلا میدان کون سا میدان ہوگا؟ حشر کا میدان ہوگا۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے
جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکڑا، فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، بس کہہ دو کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی تو اس سے جھٹلایا، نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا کہ بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ پھر اس نے جمع کیا، واپس پکارا، بس اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی فرعون نے کہا موسیٰ جس رب کی تم بات کر رہے ہو، جس کو بلا رہے ہو، وہ رب نہیں ہے، رب تو میں ہوں۔ گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ ایک تو ہوتا ہے دوسروں کو شریک کرنا، اس نے اپنے آپ کو ہی رب بنا لیا تھا۔ تو بلا شبہ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ یعنی تکبر سے انسان کی دنیا میں اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، اس کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس نے اس کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک ہموار بنایا، اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کی روشنی کو نکالا اور اس کے بعد اسے زمین کو بچھایا۔ اس نے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ جو اس نے کوشش کی، یعنی اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے لگا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، اس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا، ان سب چیزوں کو وہ یاد کرے گا۔ اور وہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ نیت کیا تھی؟ منزل کیا تھی؟ زندگی میں گول کیا تھے؟ اگر وہ آخرت کے لیے تھے تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اگر وہ صرف دنیا کے لیے ہی اس کے گول تھے، اس کے مقصد تھے، تو وہ پھر پشیمان ہوگا۔ اور ہر وہ شخص کے لیے جو دیکھتا ہے اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی، مگر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی جس نے سرکشی نہ کی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت اور آخرت میں پھر آرام ہی آرام۔ وہ لوگ جو تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق؟ تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے۔ یقیناً جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو سمجھے کہ گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ سورہ عبس مکی ہے، اس میں 42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ یعنی ان آیات کے پیچھے ایک بس منظر ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے۔ اور جس وقت انہوں نے کہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے۔ تو چونکہ آپ پہلے سے اس کام میں مشغول تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نبینہ تھے جنہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو ان کی مداخلت آپ کو کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی، تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا۔ اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے اور اسے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں، آپ کو امید تھی کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاقی بلندی پر فائز کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فوراً ہی فرمایا کہ نہیں، ایک نبینہ شخص جو نصیحت قبول کر چکا اور جو کچھ سیکھنے آیا وہ اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے جو کہ حجتیں کر رہا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں امپورٹنس نہیں دی جاتی، اللہ کے ہاں بہت عظیم ہو سکتا ہے اور اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور اگر دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔
لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے. تو بظاہر جو لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ قوی اور زیادہ عزت والا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ لگا رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی ہے یا نہیں. اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف، یا صرف دنیا کی طرف یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف ہے، کہ جن کو اپنا کر بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہماری بہت بڑی شان و شوکت ہو جائے گی. تو اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں ہوگا، اور ہمیں اپنا مقام وہی تلاش کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اندھا آیا اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی، لیکن جو شخص بے پرواہی کرے تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہے ہوتا. اور جو شخص کوشش کرتا ہے آپ کے پاس آیا ہے، کیونکہ کسی نبینا کا آنا آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ کوشش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آئے سیکھنے کے لیے، اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اسے بے رخی اختیار کرتے ہیں. ہرگز نہیں، یقینا یہ قرآن ایک نصیحت ہے. تو جو چاہے اس کو یاد رکھے، ان صحیفوں میں ہے جو قابل احترام ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہے، نیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے. اس کے ہر سٹیپ پر اس کی برکت و فضیلت بخشی گئی ہے، اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا، اس کو عزت بخشے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزت بخشے گا. تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو اٹک کا پڑھتا ہے، وہ دشواری سے قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا کتنا اجر ہے؟ دگنا اجر ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر ہی پائے گا، خیر کے بغیر واپس نہیں جائے گا. اللہ کی مار ہو انسان پر کس قدر وہ ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز پر پیدا کیا؟ اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، بس اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا. ہرگز نہیں، اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا. تو انسان اپنے کھانے کی طرف ضرور دیکھے کہ یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا. جی کیا کر آپ پڑھتے ہیں. اور انگور اور سبزیاں بھی، اور زیتون اور کھجوریں بھی. کیا کریں گے یہ آپ کے لیے. جزاک اللہ. آپ پڑھتی رہیں. یہ آپ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. جی آپ نے بہت غلط کچھ نہیں ہوتا. آپ رکھیں. اور پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور سبزیاں بھی، اور زیتون اور کھجوریں بھی، اور گھنے باغات بھی، اور پھل اور چارہ بھی، جو تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے. پر جب کان بہرے کر دینے والی آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا. اس دن اس میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر خطرہ کے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، ان کے کانوں کی لوؤں تک پہنچ جائے گا. سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے شرم گائے نظر نہیں آئیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ رہے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. ادھر سے ہوگی ان سے کہ یہ جو آخری بٹن ہے اس کو فل گھما دیں، ادھر سے یہ جو ادھر سے آخری بٹن ہے نا، ادھر سے پہلا اس کو فل گھما دیں. اب آ رہی آواز؟ نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا نا اسپیکر آگے لے جائیں.
ہاں جی، اس کو درمیان میں آگے کر جائیں، لے جائیں، چلے بس۔ سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، ہائے شرم گاہیں نظر آئیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے، کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے۔ اور اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر بدکار ہوں گے۔ سورہ تکویر مکی ہے، اس میں 29 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور جب روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی، یعنی مرتے ہوئے ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی، قیامت کا دن آئے گا اور روح واپس جسم پر جڑ جائے گی، انسان پھر بے ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہو جائے گا۔ اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی، یعنی جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور جب جہنم دکھائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو ہر جان لے گی کہ وہ کیا کر کے آئی ہے، کیا اس نے دنیا میں کمایا، کیا اس نے دنیا میں اعمال کیے۔ بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، جو چلتے رہنے والے چھپ جانے والے ہیں، رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، بلا شبہ یقیناً یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے، جو قوت والے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ یعنی اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے 600 پر تھے، ان کے پروں میں موتی اور ہیرے یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے پاؤں کی روئیں موتی کی طرح تھیں، ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح، جیسے شبنم پڑی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے، انتہائی خوبصورت بھی۔ وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہے، باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، بااعتماد ہے، یعنی جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بااعتماد ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان سب قابل غور ہے، اور وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے، تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اس محمد نے اس جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا، اور وہ غیب پر ہرگز بخیل نہیں ہے، وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یعنی ایسا بڑا فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا ہے، لہٰذا تم اس کتاب پر شک کرتے ہو، اس کتاب کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے اس کے لیے جو چاہے کہ وہ سیدھا چلے، تو تم نہیں چاہتے کہ تم یہ اللہ تعالیٰ کے چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انفطار مکی ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا کہ کس چیز کو اس نے مقدم رکھا تھا دنیا میں، کس کو پیورٹی دی تھی اور کس چیز کو اگنور کیا تھا، کون سے فرائض اس نے دنیا میں ادا کیے تھے اور کون سے اس نے فراموش کر دیے تھے۔ اے انسان، اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست بنایا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہے۔
معزز لکھنے والے، جو معزز لکھنے والے فرشتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو، کچھ فرشتے دن کو یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، خود اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی۔ تو یہ دو نمازیں خاص طور پر اہم ہیں، ساری اہم ہے، لیکن اس میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھا کریں کہ عصر تک آپ نے کیا کام کیے، صبح سے لے کر، اور پھر عصر کے بعد سے فجر تک کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہے، قرآن کی تلاوت کتنی ہے، صدقہ خیرات کتنا ہے، لوگوں کے کام کتنے آئے ہیں، اچھے اچھے کام کیسے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی، تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا، یعنی اسے وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا اسی طرح لکھ لو، یعنی اس کا ثواب نہ لکھو، تم ثواب نہیں لکھ سکتے اس کو، اسی طرح ہی لکھ لو، جو الفاظ ہیں جس شوق سے کہا ہے ویسا ہی لکھ لو، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود انسان کو دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہوتی، عبادت کے اندر حسن بھی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ کو یاد نہیں کرنا، سبحان اللہ ہی نہیں کہتے رہنا، بلکہ ٹھیک طریقے سے اپنے دل کی حاضری کے ساتھ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی آئی اس پر آزمائش ہے، تکلیف ہے، اور پھر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جس میں نے اسے مبتلا کیا تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح نگاہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کر بستر پر پڑ جائے اور اس کی بیماری، وہ اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، بیماری کی حالت میں اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہ اس پر بھی، تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا، یعنی جگڑ دیا، اس کو آزما رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ یعنی جوانی، یعنی اب یہ اٹھ نہیں سکتا، اب یہ مسجد نہیں جا سکتا، اب قیام نہیں کر سکتا، اب یہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سارے اجر لکھو جو وہ کیا کرتا تھا تندرستی میں۔ اس لیے جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھیں، تو جب تکلیف کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مہربانیاں فرما دے گا۔ ایک طرف گناہ جڑ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے اوقات میں ضائع کر دیں گے تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والوں میں سے شامل ہو جائے گا۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یقیناً نیک لوگ بلا شبہ نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً گناہ گار بلا شبہ دوزخ میں ہوں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا، یعنی اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ سورہ مطففین مکی ہے، اس میں 36 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن میں، جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً نافرمانوں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہوگا۔ اور تم کیا جانو سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا، مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ جب اس کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا جو وہ کماتے تھے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. جس نے کہ انسان پر گناہ کرتا جاتا ہے، انسان زیادتیوں پہ زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل انسان کے سیاہ ہو جاتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اور گناہ اس کو گھیرے میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانک لیتا ہے، اس پر چھا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی خیر کی بات سمجھائی نہیں دیتی. بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھنے کے برابر سوراخ ہوتا ہے، بس چھوٹی سی جیسے سوئی کے ناکے سے ایک سوراخ ہوتا ہے، اتنا سوراخ. پھر جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو سوراخ زیادہ بڑا ہوتا ہے، پھر گناہ بڑھ جاتا ہے تو موٹی چھنی کی طرح کی مانند کا سوراخ ہو جاتا ہے. پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے. یعنی ثابت قدمی پھر اس میں رہتی ہی نہیں، کیونکہ بعض کا ہم سمجھتے ہیں نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کام کرنے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور اختتام پر بھی. اس سے ہر سٹیپ پر اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. تو توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر چمکتے چلے جاتے ہیں، اس کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، پھر نیکی پر وہ جم جاتا ہے، پھر نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت و حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل بھی نیکی کا کام چھوڑنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ابتدا میں اس کو نیکی کا کام کرنا مشکل لگتا ہے، اور اب اختتام پر اس کو نیکی کرنا بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ سے نیکیاں مشکل لگتی ہیں، جبکہ توبہ استغفار کرنے سے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں. ہرگز نہیں، یقیناً وہ اس دن اپنے رب کو ضرور حجاب میں ہوں گے. ہرگز نہیں، یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے. پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے. ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہوگا. اور تم کیا جانو علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس پر حاضر ہوتے ہیں. یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے. ان کو مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی جس پر کستوری کی مہر ہوگی، اور اس میں رغبت رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مقابلہ کریں، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. ایک ایسا چشمہ جس میں ایک مقرب لوگ پئیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہنسا کرتے تھے. یعنی وہ ہنستے تھے، آوازیں کستے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے تھے. یعنی آپس میں بھی پھر یہ باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ہم نے ایسے تنگ کیا، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یعنی وہ ایمان والوں کو بھٹکا ہوا تصور کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا. سو آج جو لوگ ایمان لائے کافروں پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کافروں کو بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ سورہ انشقاق مکی ہے، اس میں 25 آیات اور 1 رکوع ہے. اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق ہے. اور جب زمین کو پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی. یعنی زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، سارا مال اور دولت جو خزانے زمین کے اندر چھپے ہیں سب نکل آئیں گے. اسی طرح مردے بھی زمین سے نکل آئیں گے، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کا حق ہے. اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے. لہٰذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلدی اسے آسان حساب لیا جائے گا. یعنی یہ آسان حساب کیا ہے کہ بس دیکھ لیا اور اگنور کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی یہ کام کیوں کیا تھا، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا.
کیا جواب دے سکے گا کوئی انسان؟ اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹا عذر بھی پیش نہیں کر سکے گا، لیکن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کر جاتے تھے، جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کر دیتے تھے، جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ یعنی خوشی انسان ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو وہ کیوں لوٹے گا گھر والوں کی طرف؟ کیونکہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ کون سے گھر والے ہوں گے جن کے ساتھ وہ ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کے ساتھ رہ رہا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، صبح شام اپنے نفس کا سخت محاسبہ کرتا تھا، مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ پہلے بہت خوشحال زندگی گزارتا تھا۔ پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور اس چیز کی قسم جو وہ جمع کرتی ہے اور چاند کی، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، مگر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یعنی رہنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت۔ جنت کی جزا اور جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کا گھر۔ سوچئے کبھی ہمیشہ وہاں رہنا ہو تو چونکہ منزل بہت طویل ہے، اس لیے عمل بھی بہت سے چاہیے، صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہو جانا چاہیے۔ جیسا لائف سٹائل آپ وہاں چاہتے ہیں، جیسی زندگی آپ وہاں چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی ہی تیاری یہاں سے کر کے جائیں۔ سورہ بروج مکی ہے، اس میں 22 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، مارے گئے خندقوں والے، آگ تھی بہت ایندھن والی جب وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان پر جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے گواہ تھے، اور اس کے سوا انہوں نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب ہر تعریف کے لائق ہے۔ یہاں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں تیار کر لیں، اور جو ایمان لاتا لا الہ الا اللہ پڑھتا اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ اس کو خندق میں پھینکنے لگے تو وہ جھجکی اور ٹھٹکی، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا، ماں اللہ کے حکم سے کود جاؤ، یعنی ڈرو نہیں، کیونکہ مومن کے لیے مرنے کی کیا ہے؟ مرنے کی کوئی وقت نہیں ہے، راحتیں ہی راحتیں ہیں، اس کے بعد روح اور ریحان ہے، اور بظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ دراصل اس کے لیے بردن سلامہ ہے، یعنی ٹھنڈک والی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈالا گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیا بن گئی تھی؟ ٹھنڈی بن گئی تھی۔ ان لوگوں کو بھی ایک اللہ اور ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دینی پڑی تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھیں، اور بادشاہ اس کے کارندے جو یہ ظلم کر رہے تھے اور دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ایمان والوں کو شامت لا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دیں۔ اور یہ بات قابل غور ہے، انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے آزادی سے اللہ کا نام لے سکتے ہیں اور دن رات لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عافیت میں رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے۔ لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر جن پر مصیبتیں بھی آئی لیکن انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا، یعنی ان مصیبتوں کو کچھ بھی نہ سمجھا۔ مکی صورت ہے، مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی حالات ہوا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی جاتی تھیں،
حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو، یاسر رضی اللہ عنہ کو کس طرح ان کو بعض کو کوئلوں میں لٹایا جاتا تھا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، کسی کو ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ ساری تکلیفیں جو ان پر گزر رہی تھی، ان کی تسلی کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آپ پہلے نہیں، اس معاملے میں آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے جن پر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بہت سی مشکلات آئیں۔ یہاں پہ اگر کوئی کرسیاں لگ سکتی ہیں تو لگا کے تو باہر سے بلا لیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، بعد میں اس سے توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں نہیں، وہ مل جائیں تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ ملے تو اس غم میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ دنیا میں اولاد نہیں، یا بیمار ہیں، یا مجھے صحت کیوں نہیں ملی، یا رزق وافر مقدار میں نہیں ہے، یہ تکلیفیں ہیں، لیکن ان پر اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی تو آگے کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کسی تکلیف میں اللہ کو ناراض کر کے وہ ہاتھ سے چلی جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے، بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی بے شک بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی، فرعون اور سمود کی؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ طارق مکی ہے، اس میں 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ یعنی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیوں پر گواہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج نکلتا ہے، رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کو تدبیر کر رکھی ہے۔ اور بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ چلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بلا شبہ وہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ ہی مددگار۔ بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، خفیہ تدبیر، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ تو آپ کافروں کو مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز پر پیدا کیا گیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کا غرور اور تکبر اس کا ختم ہو جائے۔ اور یہاں پہ اعمال کے پیچھے نیتیں کیا ہیں وہ دیکھی جائیں گی، دل کے حال کیا ہے، یعنی اعمال سے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ پہلا فیصلہ اسے لایا جائے گا، اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ کی نعمتیں یاد گنوائی جائیں گی، اور انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ پہچانے گا تو اس نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا۔ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھائے گا، تیری نعمتیں تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے،
تیرے ناموں کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی ہوگی، ہر طرح کا مال دیا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا، اللہ اسے اس کی نعمتیں گنوائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جیسے تجھے پسند تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے ایسا کیا تجھے سخی کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ 3 اعمال بڑے بڑے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا سکھانا، مال خرچ کرنا، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے افضل درجے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رزق بھی ہے۔ رزق کیا ہے؟ اگر یہ مال اللہ کی راہ میں نہ لیا جائے، یہ جان اللہ کی راہ میں نہ لٹائی جائے، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا اللہ کی راہ میں نہ ہو، یعنی اس کے لیے مقصد کیا ہو کہ دنیا ہمیں اچھا کہے، دنیا ہمیں بہادر کہے، دنیا ہمیں فالو کرے، یا مال کا خرچ کرنا یہ ہو کہ ریاکاری ہو، لوگ کہیں یہ کتنا سخی ہے، تو یہ بڑے اعلیٰ درجے کے افضل درجے کے کام ہے، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زبانی باتوں کو نہیں مانے گا، ان کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے، یعنی اندر کیا ہے انسان کے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورت شکل، تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر دم اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا کام کرتے ہوئے بھی ہم سوچ رہے ہوں کہ ہم تعریف لوگوں سے چاہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اخلاص سے، لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اگر کوئی اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ مائنڈ کرے گا، لیکن جو بندوں سے بدلہ چاہتا ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا بھی اگنور کر دیا جائے تو وہ بہت مائنڈ نہیں کرے گا۔ میں نے اتنا کام کیا دین کا، اتنا خرچ کیا، اتنے پروجیکٹ کیے، مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں، یہ اس شخص کی بات ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی، وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا تو اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ جلدی ہم آپ کو پڑھا دیں گے جو آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو جلدی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یقیناً وہ ظاہر بھی جانتا ہے اور اس کو پوشیدہ بھی جانتا ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سو آپ نصیحت کرو، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے وہ شخص جلدی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، وہ اور بدبخت اس سے علیحدہ رہے گا۔ وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا، اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی۔ یعنی دیکھیں تزکیہ اندر کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان سے ہوتا ہے، نماز پورے اعضاء کو گھیرتی ہے۔ تو اللہ پورے اعضاء کو کیسے گھیرتی ہے نماز، یہ بتائیں؟ یعنی اس میں زبان بھی ہماری اللہ کی گواہی دے رہی ہوتی ہے اور اعضاء بھی ہمارے اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا کہ نیت اچھی ہوگی، طہارت ہوگی، وضو ہوگا، اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت ہوگی، روشنی چمک اٹھے گی، اور پھر انسان اور زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا اور اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کے اعمال بن جائیں گے، یہ صرف ایک مشینی عمل بن جائے گا۔ اور بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، یعنی یہ 3 کام کرنے کی بجائے تم کیا کرتے تھے؟ دنیا تمہاری پیورٹی تھی، نماز اور یہ سب کچھ تم اس سے دور بھاگتے تھے، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔
یعنی یہ 3 باتیں یاد رکھنے کی ہے جو پہلی کتابوں میں بھی ہے، لوگوں کو سکھائی گئی. ایک تزکیہ، دوسرا ذکر، تیسرا صلاۃ. ان کو باندھ لیں. اپنے نفس کو نفرت سے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرنے کے لیے مسلسل محاسبہ کرتے رہیں. اپنی نیتوں کو مسلسل چیک کرتے رہیں. اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑیں اور نمازوں کی پابندی کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی تمہاری ہے، کیونکہ جو شخص ان 3 چیزوں کی پابندی کرے گا اس کے باقی اعمال بھی سنورتے چلے جائیں گے. سورہ غاشیہ مکی ہے. اس میں 26 آیات اور 1 رکوع ہے. اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر آئی؟ یعنی قیامت کے آنے کی خبر پہنچی. کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے. یعنی یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ریاکار ہوں گے، دکھاوے کا کام کرنے والے ہوں گے، دنیا چاہنے والے ہوں گے، آخرت کو بھول جانے والے ہوں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہوگا، اور اس کے کرنے سے خالص اسی کا چہرہ مقصود ہوگا. محنت کرنے والے، تھک جانے والے وہ دہتی آگ میں داخل ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا. سوکھی خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک میں کافی ہوگا. اگر ہمیں سوکھی گھاس مل جائے کھانے کے لیے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو آنسو ہی نہیں رکیں گے. اور وہ دوزخیوں کا کھانا ہوگا. کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پہ خوش ہوں گے. عالی مقام جنت میں ہوں گے. اس میں وہ کوئی لغویات نہ سنیں گے. اس میں بہنے والا چشمہ ہوگا. اس میں اونچے اونچے تختے ہوں گے اور رکھے ہوئے ساغر ہوں گے، اور گاؤں تکیے کتاروں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور مخملی قالین بچھے ہوئے ہوں گے. تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ گاڑے گئے، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی. بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں. آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہے، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب. یقیناً انہیں ہماری جانب ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. سورہ فجر مکی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی. یعنی 10 راتوں سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ طاق راتیں نہیں ہے. یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں ذی الحجہ کے، یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے. افضل ترین دن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے. 10 دن جو ذی الحجہ کی پہلی سے 10 تاریخ تک ہوتے ہیں، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، پھر بڑی عید آتی ہے. کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں ہے. نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ. اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے، بس انہوں نے ان میں سے بہت زیادہ فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے. مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت بخشتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے. اور جب اسے وہ آزماتا ہے، اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا. اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا، یعنی بہت سی خرابیوں کی جڑ، جس کی وجہ سے تم بدعمالیوں کا شکار ہو جاتے ہو. ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا، فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ وہ کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا،
چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اسے اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضی ہونے والی پسند کی ہوئی۔ یعنی جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، پورے شرح صدر کے ساتھ، اسے کیا کہا جائے گا؟ موت کے وقت اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اسے راضی ہے تو اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی۔ تو مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جان دینے میں بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، موت سے نہیں گھبراتا کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے لیکن ان سے بچ کر زندگی بسر کر کے پھر نفس مطمئنہ تک حاصل کر لیتا ہے۔ اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں، جب اس کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت فرمائی، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نیک روح جب فوت ہو کر اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علیین میں جگہ ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں جمع ہوں گی اور وہ اس سے جا کر ملاقات کرتا ہے۔ پہلے سے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے اس سے بھی جا کر ملاقات کرتا ہے۔ آنے والے اسے پوچھتے ہیں کہ یہ تھکا ہوا آیا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر وہ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا تھا، یہاں نہیں آیا، تو پتہ چلتا ہے وہ سجین میں چلا گیا۔ تو وہ اداس ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا، کیونکہ مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورہ بلد مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی ایک دن آپ یہاں اترنے والے، یعنی فتح مکہ میں۔ قسم ہے باپ کی، اس کی اولاد کی، یعنی باپ کون ہے یہاں پہ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں انسان پر سختیاں ہیں، بہرحال جھیلنی ہے انسان کو، مشقت سے پیدائش ہوتی ہے، پھر مشکل سے پلتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہوش آتی ہے تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا، یعنی ضائع کر کے فخر کیا، حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دکھاوا سی بناوٹ سی سجاوٹ ہی مقصود ہو، تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پر لٹکا دیا۔ جب واپس آئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے، میں نے اسے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس میں وہ خرچ کرتا ہے، مگر بے جا تعمیر پر خرچ کا ثواب نہیں ملتا۔ یعنی ایسی چیزیں بنا دینا کہ جس کی کوئی اس کے یوٹیلائزیشن ہی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی، محروم کا حق بھی ہے، جو نہ بھی مانگے پھر بھی اس کا حق ہے، نہ یہ کہ ہم تو صرف اپنے ہی اوپر کپڑوں کی تہہ چڑھاتے رہیں اور 70 جوڑے اپنے وارڈروب میں لٹکا رکھے ہیں ہم لوگوں نے، جن کو پہننے کے لیے ایک عمر چاہیے، پھر وہ بغیر پہنے ہی اونے پونے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی حساب ہوگا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اس کو 2 راستے بتا دیے، سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کا چھڑانا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یعنی جب لوگ بھوک سے مر رہے ہوں کھانا کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ کر دینا، یعنی اپنی طرف سے سب کچھ قربان کر دینا۔ کسی رشتہ دار کو، یتیم کو، یعنی قرابت داروں کو پہلے کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا وہ زیادہ افضل ہے، یعنی اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔
صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر کرے، وہ یعنی جو اپنے گھر والوں کے لیے خرید کر لاتا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس پر بھی اجر ہے۔ اگر میاں نہیں کماتا، آپ کما رہے ہیں تو اس پر آپ کو دگنا اجر ہے، کیونکہ آپ پر اس کا فریضہ نہیں تھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ احسان کر رہی ہیں۔ پھر فرمایا وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں پر خرچ کرتا ہے، جانوروں پر خرچ کرتا ہے، سواری پر خرچ کرتا ہے، وہ پیٹرول بھر کے جو آپ دور دور تک نیکی کے کام کے لیے لے جاتے ہیں۔ پھر وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا لے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں یار سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے، پھر اس اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خود کمانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ بعض کا ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے جاتے ہیں، ان کو تانا بھی دیتے ہیں کہ ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تانا دینا، مال دے کر احسان کر کے کسی پر اذیت دینا، صدقہ کر کے ضائع کرنے کے برابر ہے۔ یا خاک نشین محتاج کو، پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی، یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں، ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ سورہ شمس مکی ہے، اس میں 15 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، دن کی جب کہ وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں، دن اور رات، روشن اور اندھیرا، مرد اور عورت، ہر ایک کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا ایک فیلڈ ہے۔ جس طرح ہر گلیکسی اپنے میدان میں گھوم رہی ہے، اسی طرح ہر انسان کو بھی اپنی ذمہ داری، اپنے مقصد کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ عورت کو مرد اور مرد کو عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کو اس کی ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اس کی ذات کی جس نے اسے درست کیا، پھر اس کی بدی اس کا تقویٰ اس کے دل میں ڈال دیا۔ یعنی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اسے دور کر دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا تو اللہ کے رسول صالح نے ان سے کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال کرو، بس اسے انہوں نے جھٹلا دیا، بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی تو ان کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا، پھر اس کی بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ سورہ لیل مکی ہے، اس میں 21 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اس ذات کی جس نے نر و مادہ پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں، چنانچہ جس نے دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا اور بھلائی کو سچ مانا، اور ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے۔ یعنی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملے گی۔ متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوگی۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اسے دور کر دیتا ہے، بیماریاں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اگر آپ کسی بھی روحانی جسمانی بیماری کا شکار ہے، روزانہ صدقہ کرتے جائیں۔ روزانہ آپ بہت وسعت اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے اور بہت سی مشکلات سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ یعنی بعض بیماریاں جو ہے صرف کیمیکل کھانے سے نہیں ٹھیک ہوتی، یا صرف علاج کرانے سے نہیں ٹھیک ہوتی، بلکہ ان کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ اصل میں بندے کا اللہ کے ہاں ایک بڑا مقام ہے۔ جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔
تو اس وقت جب وہ صبر کرتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے کاموں میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم جلدی اس کو مشکل کے راستے کی طرف سہولت دیں گے۔ یعنی ایک ہی سورہ میں 2 دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے، یعنی خیر بھلائی راستے کھولنے والی چیز، دنیا میں بھی آسانیاں، آخرت میں بھی آسانیاں۔ انسان جو دینے والا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں صبح شام دن رات دیتا چلا جاتا ہے، خاص طور پر جن کو اللہ نے دے رکھا ہو، اور دیتے چلے جائیں، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو بھی عمل کرو گے اس سے مقصد اللہ کا چہرہ ہوگا، تو تمہارا مقام و مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا۔ اور تو ہم جلد ہی اس کو مشکل راستے کی طرف سہولت دیں گے، اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا، اور جب وہ جہنم میں جائے گا بلا شبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمہ ہے، اور یقیناً آخرت و دنیا ہمارے اختیار میں ہے۔ پس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرایا جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہ ہوا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ان قریب بڑا پرہیزگار اسے دور ہی رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے گا، مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب پر بلند ہے، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ مکی ہے، اس میں 11 آیات 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت ہی، رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو یہاں رات کے چھا جانے سے مراد کیا ہے؟ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، مشکل وقت آ جائے گا، اور آپ کے مشکل وقت آ جائے گا، اور آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یعنی آج مشکلات ہے، کل آسانیاں ہوں گی۔ بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے، جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکل حالات ہوں، جس کو پریشانیاں لاحق ہوں، جس کو دل کے اندر گھٹن ہو، وہ اس کو کثرت سے بلند آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوپ، ایک امید، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ 2 چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ بھگتنا ہوگا۔ ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، بجائے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا طعنہ تشنیع کریں گے، اگر وہ چپ رہ بھی گیا، صبر بھی کر گیا، تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس لیے کسی مظلوم، کسی یتیم، کسی سوال والی، کسی ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ بلند ترین اخلاق میں سے جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا۔ چنانچہ تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو، اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کرو۔ سورہ علم نشرہ مکی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا؟ یعنی سینے کا کھلنا، دل کا کھل جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر لقد صدرہ کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر ہی وسعت ہوتی ہے۔ اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی، یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی اچھا تذکرہ لوگوں کی دعا کے حصول کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ طلب نہیں کیا جاتا، یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی یہ 5واں اصول ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے کوئی مشکل ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہو، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دوسری دفعہ پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانی بھی اسی لمحے کے ساتھ آتی ہے جس لمحے مشکل اترتی ہے، یہ نہیں کہا کہ بعد میں اترتی ہے۔ اور پھر یہاں یسرا کی تکرار ہے کہ بار بار آسانی اترتی ہے۔
تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں، یعنی فراغت بھی ایک نعمت ہے، لیکن فارغ ہو کر کیا کریں گے؟ فن سب اپنے رب کی اطاعت عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اس کے لیے گاڑ لیں گے۔ یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے، اپنے رب کی طرف رغبت کرے، کسی اور کی طرف نہیں، رب ہی کی طرف راغب ہوں۔ یہ بھی بڑا فضل ہوتا ہے رب کا کہ جب رب اپنا بنا لے، جب اپنی طرف متوجہ کر لے، جب اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دے، تو جب تنگی ہو، تکلیف ہو، دل میں گھبراہٹ ہو، وحشت ہو، پریشانی ہو، اس صورت کو بھی بار بار پڑھے۔ یہ 2 صورتیں ڈپریشن ختم کرنے والی صورتیں ہیں۔ سورہ 3 مکی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، طور سینا کی اور اس پرامن شہر کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی سیدھا قد دیا، سیدھا کھڑا کر دیا، جانوروں کی طرح ہاتھ زمین پر رکھ کر نہیں چلتے، خوبصورت شکل عطا کی گئی، بہترین خوبصورت آنکھیں دی، اور بھی بہت کچھ اس کو عطا کیا، اس کے قابل شرم حصے بھی چھپائے۔ پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی ایسی عمر جو بالکل بچہ کر دینے والی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی پڑھتے رہے۔ حقیقت یہ کہ قرآن پڑھ کے انسان کا ذہن پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹریکل کر سکتا ہے۔ بس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں پر بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ الگ مکی ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اسے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیں اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے، وہ ذات جس سے قلم سے علم سکھایا۔ یعنی پھر قلم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی عزت علم میں ہے، لکھنے پڑھنے میں ہے۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بتائی جن کا انسان کو علم نہیں تھا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یعنی اشارہ ابو جہل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، تقویٰ کا حکم دیتا ہو؟ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے۔ جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔ یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکے، نماز سے روکے، کوئی بھی ہو، اس کو بات نہ مانے، سجدے میں جائیے، اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ حدیث میں آتا ہے انسان سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ دعائیں اس وقت قبول بھی ہوتی ہے، کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں۔ آپ کو جو قرآنی دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں یاد ہے، جتنے بھی تراویح پڑھتے وقت ہر تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا مانگے اور سجدوں کی کثرت کیجیے۔ جلدی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، بہت قریب ہو جاؤ۔ کہ سورہ قدر مکی ہے، اس میں 5 آیات 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر آخری عشرے کی ایک رات ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اپنے سارے کام اسی طرح نپٹائیں کہ اس میں آپ عبادت کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں، وہ رات ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں۔ وہ رات فجر کی طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یعنی آپ اس حال میں ہو کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہو، تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں۔ جن بہنوں کو نماز نہ بھی پڑھنی ہو، وہ بھی کیا کریں گی اس دن، اس رات؟
بیٹھ کے تسبیحات کریں گی، اذکار کریں گی، اللہ کو یاد کریں گی، دعائیں مانگیں گی، اس رات کی برکت سے فائدہ اٹھائیں گی۔ وہ کون سی رات ہے؟ یہ جو طاق راتیں آج کل آ رہی ہیں، یعنی آج کی بھی جو رات ہے وہ طاق رات ہے۔ سورہ بینہ مدنی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آئے اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن میں مضبوط احکامات کی تحریریں ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح دلیل آئی، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ تو عبادت میں نیت واجب ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی کام کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرایا کریں کہ میں اللہ کے لیے کیا کر رہی ہوں۔ یقیناً جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یعنی ایمان کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑا فرق کر دیتا ہے انسان اور انسان میں۔ یقیناً جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یقیناً جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہی تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ اسی شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ یعنی اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ پھر نیک عمل بھی کرتا ہے۔ سورہ زلزال مدنی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ یعنی یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گا۔ یعنی زمین پر ہم نے جو کیا، جس جگہ کیا، آج جہاں پر ہم جب بیٹھے ہیں قرآن سن رہے ہیں تو یہ بھی زمین ہماری گواہی دے گی، اور اگر کسی سینما ہاؤس میں کوئی فحش مووی دیکھی ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، تو جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اس کو لے لے گا، یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان میں یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کود لگاتا جائے، اس کے سارے قدم پر جہاں جہاں اس کے قدم لکھے جائیں گے، اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھی جائے گی۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے، اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے ارادہ کیا ہو اس کو پلانے کا یا نہ کیا ہو، یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھی جائے گی۔ تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس جامع آیت کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی پوچھے کہ میری گاڑی میں اس کی سروس کرواتی ہوں، اس میں گیس بھرواتی ہوں، یہ سب کرتی ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ آیت سب کو کور کرتی ہے۔ ہر چیز کو جس انسان نے جس نیت سے نیکی کی اور جس چیز کو اس نے استعمال کیا وہ سب کا سب اس میں آ جاتا ہے، وہ سارا اس شخص کے حصے میں جاتا ہے جس نے اس کو شروع سے کیا ہوتا ہے یا اپنے مال کو اپنی اوقات کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگایا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہترین صدقہ جاریہ دین کی خدمت میں اپنی جان، مال، وقت، اپنی دنیا کی چیزیں بھی لگانا ہے، جس سے آخرت کہ ہمیشہ کے لیے جنتیں انسان کما سکے، یعنی برائی بھی چھپی نہیں رہے گی، اور جو ذرا برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات مکی ہے، اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔
پھر سم مار کر چنگاڑیاں جھاڑنے والوں کی، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، لیکن انسان پڑا سوتا رہتا ہے۔ انم ادھر آؤ۔ ساری نعمتیں پا کر رب کا ہی حق ادا نہیں کرتا، نہ اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کا کرتا ہے۔ کہ وہ خان صاحب کو اور سعید صاحب کی مسز کو فون کیا نہ اپنے مال کا کرتا ہے، نہ ہی اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اور بلا شبہ وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہے، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے۔ یعنی یہ سب کا یہی حال ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر شخص کو مال سے محبت ہوتی ہے، اور مال ملنے پر وہ خوش ہوتا ہے، اور دینے پر اس کا دل تنگ بھی پڑتا ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں وہ ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی کس نیت سے، کس ارادے سے، کس شوق سے، کس جذبے سے یہ کام کیا، اور بے شک ان کا رب اس دن یقیناً ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یعنی جو نیکی کا کام وہ خوشی سے کر کے آیا یا وہ بد دلی سے کر کے آیا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کام، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ قاریہ مکی ہے، اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، یعنی اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی نیکیاں زیادہ، خوشیاں ہی خوشیاں، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ اور تم کیا جانو کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ فرمائے۔ سورہ تکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی تمہیں کثرت کی حوث نے غافل کر دیا، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ انسان کی بعض کا جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ایکسٹرا کام، ایکسٹرا انرجی، اپنا مال، اور وہ پھر صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اس سے اپنی آخرت کمائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اسے اپنی انویسٹمنٹ میں شامل کر لیتے ہیں، یعنی دنیا میں لگا دیتے ہیں۔ جب اگلے لیول پر پہنچتے ہیں تو پھر اور سرمایہ حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں دنیا میں، تو وہ دنیا میں آگے سے آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کو اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے، دنیا کی مشغولیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر، تو آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ وہی جو تو نے کھا لیا، ختم کر لیا، اور جو پہن لیا پرانا کر لیا، جو صدقہ کیا آگے بھیج دیا، اور باقی تو کس کے لیے ہے؟ وارثوں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فکر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ دبوچتی ہے اور وہ قبروں میں جا پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، ہرگز نہیں جلدی تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں جلدی تم جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم یقینی علم جان لیتے۔ یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یقیناً پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر یقیناً اس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے۔ یعنی کیا پوچھا جائے گا؟ کہ نعمتوں پر شکر کیا تھا کہ نہیں، جو کچھ ملا تھا اس کو پا کر دل میں کیا سوچا، زبان سے کیا بولا، اور اس نعمت کو کے ساتھ پھر کیا کیا۔ نعمتیں خواہ معمولی ہو یا اس کا کچھ بھی ہو، اس کا سوال کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ 2 کالی چیزیں ہیں۔ کون سی 2 کالی چیزیں تھیں ان کے پاس؟ کھجور اور پانی۔
آپ نے فرمایا اگر ہو یہ سوال ضرور ہوگا، یعنی ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یعنی ٹھنڈے پانی اور کھجور کے بارے میں. آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر کوئی آپ میں سے صرف ایک کھجور اور پانی سے افطار کرتا ہو تو وہ خود کو بڑا ہی مسکین سمجھے گا، لیکن یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحت کی خرابی کی بنا پر یا مصروفیت کی بنا پر مختصر سی افطاری کرتے ہیں، پھر فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں، پھر تراویح کی طرف دوڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بیچارے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں اس وقت کیا کیا کھا رہے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں مغرب میں جماعت میں لوگ کم ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی افطاری چاہیے، اللہ یہ کہ گھر والے ساتھ ہو تو پھر. لیکن ہم ان نعمتوں کو نعمتیں شمار نہیں کرتے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث میں واضح طور پہ پانی اور کھجور کو نعمت کا سوال کے بارے میں کہا گیا کہ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بھی جان لو. سورہ عصر مکی ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. زمانے کی قسم بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. ابو مدینہ درامی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر یعنی ان الانسان لفی خسر نہ پڑھ کے سناتے. اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس سورت پر بھی غور کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب 4 چیزیں اس کے اندر ہوں گی، اور یہ 4 چیزیں اس سورت میں بتا دی گئی. 1 ایمان، دوسرا عمل صالح، حق کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حق معلوم کرنا. حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، اس کو سکھانا جو جانتا نہیں، اور حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں صبر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان 4 درجوں کو بیان کر دیا. تو ہمیں قرآن کے ذریعے حق معلوم بھی کرنا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، یا اس کے سکھانے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یا پھر جب اس کام میں پڑھیں یا باتیں سننے کو ملے. کیونکہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باتوں والی، کیونکہ جنت والوں کو جو سب سے ادنا درجے کی تکلیف ہے اس کی نفی کی گئی ہے، یعنی باتیں سننا، اور ہم اس کو سب سے بڑی تکلیف سمجھ لیتے ہیں. رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نیکی کا کام شروع کرتے ہیں وہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہی تو نقصان سے بچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جس میں کیپیسٹی ہے، اپنی صلاحیت، اپنے اسکل کے مطابق وہ کام کرے. سورہ ہمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیات اور 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. یعنی جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان میں ایک اکڑ آ جاتی ہے. جب اکڑ آ جاتی ہے تو دوسروں کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو ان کو تانے دینا شروع کر دیتا ہے. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یقیناً اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا. اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ حطامہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں تک جھانکتی ہے. یعنی آگ دل تک پہنچے گی، کیونکہ ساری خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ دل سے شروع ہوتی ہے. جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے، جب زبان درست ہوتی ہے تو عمل درست ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا بتا دیا گیا کہ جہنم کی آگ جسم کو تو ڈھانپے گی لیکن خاص طور پر دل کو اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، سارے ارادے، نیتیں، سارے جذبات اسی کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ ان کی اوپر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی جیسے اوون بند کر دیا جاتا ہے. اللہ ہم کو اس سے بچا لے اور ہمارے اندر کوئی تکبر نہ باقی رہے، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر جاننا، اللہ کی بات نہ ماننا، بندوں کو بھی امپورٹنس نہ دینا. کوئی آپ سے چھوٹا ہو. آپ کو اطلاع ہے کون کون آیا؟ ہاں جی 3 لوگ تھے، لیکن سعید صاحب کی مسز جو ہے نا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو وہ ان کا ڈاؤٹ تھا. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کی مسز سے رابطہ ہوا آپ کا؟ نہیں ابھی تک نہیں، وہ کال ہی نہیں پک کر رہی. تو ان کے گھر کسی کو بھیج دے، پاس ہی تو ہیں وہ. گھر بھیجا تھا تو وہ پتہ نہیں کیا علی گیا تھا، اس کو پتہ نہیں اب سر سے بات ہوئی. دوبارہ اس کے علاوہ کوئی آ رہا؟ سعید صاحب کے گھر سے ہیں، ان سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے.
سورہ فیل مکی ہے، اس میں یقیناً وہ ان پر بند کر دی گئی اونچے اونچے ستونوں میں۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ یہ ہاتھی والے کون تھے؟ یہ یمن سے آئے تھے، جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نہیں آتا اور ہماری تجارت ترقی نہیں کر پاتی۔ اور انہوں نے یمن میں بہت بڑا کلیسا بنایا ہوا تھا، چرچ بنایا تھا، لیکن پھر بھی لوگ نہ آئے۔ بہت ہیوز قسم کا تھا۔ ایک عرب کو اس پر غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کر کوئی نجاست کر دی۔ اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وادی محشر میں مقام پر جو حج کے راستے میں آتا ہے، اس جگہ پر پرندے بھیجے۔ اس نے اس لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ سال بڑا اہمیت والا تھا، جس کو عربوں کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا، اس کو یاد کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور ان پر گول کے گول پرندے بھیج دیے جو ان پر پتھریلی مٹی کے کنکریاں پھینک رہے تھے، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا، یعنی وہیں پہ وہ ملیح میٹ ہو گئے۔ سورہ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیات 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی قریش کو اللہ تعالیٰ منوس کر رہے ہیں، اور اس کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے کہ اہل مکہ، اے قریش، کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے، شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، ان کو خوف سے امن دیا۔ یعنی یہ 2 چیزیں، پیٹ میں کھانا ہو اور رہنے کی کوئی سیکورٹی ہو، امن ہو، یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ کا کسی مصیبت میں کسی کو آزمائش میں ڈال دینا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا ہے، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا، آخری عمر اچھا کر دینا، ایمان پر خاتمہ کرنا، ہمیں ہر شر سے بچا کر رکھنا۔ ہم سب کو صبح شام یہ دعا کرنی چاہیے جو عافیت کی دعا ہے، اللہم انی اسالک عافیت فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسالک عفو والعافیت فی الدین والدنیا واہلی ومالی، اللہم استوراتی وآمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ بہت خوبصورت دعا ہے، آپ حفاظت میں رہیں گے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کوئی مصیبت آ جائے۔ اور یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار میں۔ سورہ ماعون مکی ہے، اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی آخرت کو جھٹلانا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کا خیال نہیں کرتا، اور اگر وہ مانگنے کو آئے یا اگر وہ کہیں نظر آ جائیں، یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے، پتہ ہے کہ ان کے ماں باپ کوئی نہیں، تو وہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، یا ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ بس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے، قضا کر کے، فضول کاموں میں لگ کر نماز کو اول وقت پر پڑھنے کے وقت تو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ سوچئے ذرا۔ اسی طرح نماز سے غافل وہ بھی ہیں جو رکوع اور سجدے ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، جلدی جلدی بس نیچے گراتے جاتے ہیں، اوپر اٹھتے جاتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھاوے اور نمائش کے کاموں کو کرتے ہیں، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی شادیوں میں بے پناہ
خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب رشتہ داروں کو ان کی اگر بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ خود کریں، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں اس کے اپنے بچوں کے لیے، تو آپ نے لاکھوں خرچ کر ڈالے، بھائی کے بچے کا خیال نہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافروں کو اس میں سے نہ پلائے۔ سورہ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، قربانی کرے، یقیناً آپ کا دشمن ہی لا ولد ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی۔ یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی، اس کی مٹی خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے، جس کے سونے اور چاندی کے آب خورے کپ ہوں گے، اس کا پانی ٹھنڈا میٹھا خوشبودار ہوگا۔ جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہیں گے۔ اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امیتیوں کو پانی پلائیں گے، تو جو چاہتے ہیں کہ وہ خیر کثیر حاصل کریں تو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کریں۔ تو عید الاضحیٰ میں اس لیے پہلے نماز پھر قربانی کی جاتی ہے، یعنی نماز اور قربانی کی دونوں کی بات ہوئی ہے اس میں۔ سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، آپ کہہ دیں اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی 4 قرآن کے برابر یہ صورت ہے، شرک سے بری کرنے والی صورت ہے۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، وتر میں پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو علی اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص، پاک ہے اور صاف ہے، بلند ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ سورہ نصر مدنی ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اس سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو کیا کیجئے؟ کوئی فخر و غرور نہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، پڑھیے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ میں چاہوں گی آپ بھی سارے 3 دفعہ اس کو کہیں، اونچی آواز میں، لاسٹ دفعہ اونچی آواز میں، اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ استغفرہ 3 بار، یقیناً تیرا رب توبہ قبول کرنے والا۔ تو افضل کام استغفار پر ختم کیجئے۔ نماز کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز میں بولیں، 3 مرتبہ بولیں۔ حج میں استغفار کی کثرت، اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جو بھی نیکی کا کوئی کام مکمل ہو، کوئی اچھا پروجیکٹ مکمل ہو، تو پھر اللہ کی تعریف، اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ تو پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی، تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اور اسی طرح انسان کو بڑھاپے میں بھی کثرت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حمد اور استغفار کرنا چاہیے، یعنی عام روزمرہ زندگی میں کریں، لیکن جو لوگ بزرگ ہو گئے ہیں وہ دنیا کے بکھیروں سے الگ ہیں۔ اب آگے کی جنریشن ہے، اس کی ذمہ داری وہ خود اس کے سپرد کر دیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کے ذکر، حتیٰ کہ علم حاصل کرنے کی طرف بھی، کیونکہ جو علم کے راستے پر چلا وہ کس کے راستے پر چلا؟ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اس لیے اپنی آخری عمر کو اچھے اچھے کاموں میں والنٹیئر کریں، دین سیکھیں، ذکر اذکار کریں، اپنی نمازوں کو بہتر کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ کیوں؟
پلٹ پلٹ کے ہم دنیا کی طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں، اسی لیے نقصان پر روتے چلے جاتے ہیں۔ انہی کا غم پالا ہوا ہے، آگے اپنا اگلا غم دیکھیں۔ اگلا غم ہمارا کون سا دیکھنے والا ہے؟ آخرت کا غم۔ تو استغفار کے بھی مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے، سجدے میں، سلام پھیرنے کے بعد، یعنی دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار۔ اور استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کرتے تھے؟ استغفار کیا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ 70 سے یا 100 کے درمیان استغفار کرتے تھے، اور ساتھ میں آخری وقت میں انہوں نے دعا کی تھی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ سورہ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلدی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یعنی بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی۔ کس کی بیوی؟ ابو لہب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں تھے وہ دونوں، حالانکہ وہ آپ کا چچا تھا اور یہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن رشتہ داری بھی انہوں نے رشتہ داری کا بھی خیال نہ کیا۔ عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کا ساتھ ہر قیمت میں دینا ہوتا تھا۔ انہوں نے عرب روایت کو بھی کا پاس نہیں رکھا اور انتہا درجے کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا اٹھا کر کہتی تھی اس ہار کو محمد کی مخالفت میں خرچ کر دو، نعوذ باللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو، انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو ایمان میں بہتر ہو اور وہ دنیا کی سب سے بڑی متاع ہو۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ کون سا مال بہتر ہے تو وہ لے لیں۔ یعنی سونا چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو کوئی اور چیز بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، وہ زبان جو اللہ نے آپ کے منہ میں دی اور جس سے آپ بول سکتے ہیں۔ شکر گزار دل ہے انتہائی قیمتی دل اور انتہائی قیمتی چیز، اور ایمان والی بیوی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے، جو نیک بیوی ہے جو اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لے آتی ہے۔ تو اس لیے خواتین کا نیکی کے راستے پر ہونا ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہتی کہ مردوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک عورت جب سنورتی ہے تو پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے، ایک عورت کے اندر ایمان اٹھتا ہے، پھر پوری نسلیں بدل جاتی ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کا بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا، ایمان والی مجالس میں شریک ہونا نہایت ضروری ہے۔ سورہ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یعنی مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے۔ اس پر آپ نے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد سورہ سنائی۔ مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ ثالث قرآن ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئیں، بہت سی بہنیں جو وسوسوں کی شکایت کرتی ہیں کثرت سے قل ھو اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں، یعنی وسوسہ آتے ہی قل ھو اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ تو سمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے برتر کوئی نہیں، وہ ہستی جس پر سرداری ختم ہو جائے، وہ ہستی جس کی طرف سب قصد کریں، جو ہر ایک سے بے نیاز ہو، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی وہ اس سے بالا تر ہے۔ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر اس میں اعظم ہے، جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت
احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ سورہ فلق مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیتیں اتری ہیں کہ جن کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ سورہ فلق سورہ ناس ہے، یہ بہترین تعوذ بھی ہیں اور جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور طریقے کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی سارے شر کے بعد رات کا شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی، کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ کون سا شر؟ حسد کا۔ یہ تو دلوں کا راز ہے، ہمیں کیا پتہ کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے، اللہ کی پروٹیکشن میں دینا چاہیے۔ سورہ ناس مکی ہے، اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، یعنی اللہ رب العزت کی پناہ تمام انسانوں کا رب مالک الہ، خطرے سے بچنے کی 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی، اور پناہ ایک چیز سے لے لی گئی، کیا من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں۔ کمبخت شیطان ابلیس جو آخری وقت تک حتیٰ کہ جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آ کر انسان کو بہکاتا ہے کہ اسے میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، بہت بڑا دشمن ہے۔ تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے ڈر اور وسوسے سے بچنے کے لیے کہا گیا، اور یہ کیا ہے؟ نیگیٹو تھاٹس ہیں ہماری، کہ جو ہمیں خیر کے کام سے روکتے ہیں۔ تو جب کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، دین کے سکھانے والوں کے بارے میں، جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روک دیں، تو فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً معوذتین پڑھے، اس کا ورد کریں، اور جو چاہتا ہے کہ اپنے اس راستے کی طرف نہ جاؤ تو یہ انسان کا دشمن نمبر 1 ہے۔ کون سا دشمن ہے انسان کا؟ شیطان۔ شیطان کیا چاہتا ہے انسان سے؟ کہ میں اس کو اللہ کے راستے سے ہٹا دوں، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ کر کے آنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں انسانوں میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو الحمدللہ سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، حمد کی بات ہوئی، اور یہاں رب الناس کی پناہ کی بات لی گئی ہے، وہاں الرحمن الرحیم کی بات ہوئی، اور جہاں یوم الدین کی بات ہوئی، جہاں مالک الناس کی بات ہوئی، تو وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہوئی ہے، جہاں الہ الناس کی بات ہے، اور وہاں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی بات ہے، اور جہاں من شر الوسواس الخناس کی بات، الذی یوسوس فی صدور الناس کی بات ہے، تو وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بات ہے، جہاں من الجنۃ والناس کی بات ہے۔ تو آغاز سے اختتام اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تمت بالصالحات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے والا بنا دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہم جو نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ نیکیاں قبول فرما لینا۔ ہم جو بھی یہاں پہ پڑھا، جو بھی سنا گیا، اور جتنے لوگ آئے، جتنے لوگوں نے سنا، اللہ ان سب کی کوششیں قبول فرمانا۔ جو اس کار خیر میں جنہوں نے حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے والا بنا دینا۔ شیطان ہم سے نیکی کے راستے کو چھیننا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا۔ اللہ ہمیں اس کے راستے میں، شیطان کے راستے پہ چلنے کی توفیق نہ دینا۔ اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلنا آسان فرما دینا۔
ہمیں نیکیاں کرنا آسان فرما دینا، قرآن پڑھنا آسان فرمانا، نمازیں پڑھنا آسان فرمانا، اور خاص یہ طاق راتیں ہیں اللہ، یہ طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنا ہم پر آسان فرما دینا، ہمیں طاق راتوں کی نعمتیں عطا فرمانا، اس کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمانا، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمانا۔ اللہ آخرت میں جب موت کی بے ہوشیاں ہوں گی اللہ، اس وقت اپنی پناہ میں لے لینا، شیطان اس وقت بھی انسان کی آخری سانسوں تک اس کو اچکائے گا اللہ، اس کے حوالے نہ ہمیں کرنا اللہ، اپنی پناہ میں لینا۔ آخرت میں جب قیامت کے دن بہت زیادہ گھبراہٹیں ہوں گی اللہ، ان گھبراہٹوں میں بھی ہمیں راحتیں عطا فرمانا اللہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اللہ۔ اس وقت جو ہر انسان جو گھبرا رہا ہوگا، بہت زیادہ گھبراہٹیں ہوں گی اللہ، اس گھبراہٹوں میں اپنی راحتیں عطا فرمانا اللہ، عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ، ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، نیک صالح ان کے گھر عطا فرما دے اللہ، ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے، ہمارے سب کے گھروں میں آسانیاں عطا فرما دے، راحتیں عطا فرما دے اللہ۔ جن کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اللہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کے بچوں کو اللہ، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے والے جن کی اولاد ہے اللہ، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تو ہمیں عطا کر سکے اللہ، تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں وہ چیزیں عطا کر جو ہم سب چاہتے ہیں اللہ، ہم سب کی جھولیاں بھر دینا اللہ، جو جن کی جتنی خواہشیں اللہ، سب کی خواہشیں پوری کر دینا اللہ۔ تیری یہ بندیاں تیرے سے جنت کی طلبگار ہیں اللہ، تیری دوزخ سے پناہ مانگنے آئی ہیں اللہ، ہمیں جنت کا طلبگار بنا دے اللہ، جنت کا حقدار بنا دے یا ارحم الراحمین۔ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں ہمارا داخلہ نصیب فرمانا یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تجھ سے دعا کی التجا کر رہی ہیں اللہ، ان کی جھولیاں خالی نہ چھوڑنا اللہ، ان کی جھولیاں بھر کے یہاں سے جائیں اللہ، جو ان کی دعائیں ہیں، جو ان کی التجائیں ہیں اللہ، سب کی پوری کرنا۔ اور اللہ جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، قرآن سنایا، قرآن پڑھا، جو یہ کام کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ان کے پیچھے شامل ہیں اللہ، سب کو ان کا اجر عطا فرمانا، سب کو ان کا اجر عطا فرمایا اللہ۔ ہمارے دلوں کو نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمانا اللہ، ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمانا اللہ، ہمارے دل میں کفر شرک کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمانا اللہ۔ ہم کہاں کہاں شرک کر جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم اللہ، ہمیں شرک کی بیماری سے محفوظ فرما اللہ، تو ہی ہمیں شرک سے دور کر سکتا ہے اللہ، ہم نہیں جانتے ہم کن باتوں میں شرک کر جاتے ہیں اللہ، تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمیں شرک کرنے کی توفیق ہی عطا نہ فرمانا اللہ۔ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کی نفاق بھی بیماری دور فرما دے، ہمارے کفر کی بیماری سے ہمیں دور فرما دے اللہ، تو اپنی رحمت عطا فرما دے اللہ۔ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار اللہ، تو ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، جو خطائیں جو گناہ ہم سے ہو گئے اللہ، تو ان کی وجہ سے ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا اللہ، کوئی بھاری آفت نہ ڈالنا، ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں یا ارحم الراحمین۔ ہماری خطائیں ہمیں معاف فرما دے یا ارحم الراحمین، ہماری خطائیں ہمیں معاف فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہم تیرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں یا ارحم الراحمین، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں کوئی ہمارا سہارا بننے والا نہیں یا ارحم الراحمین۔ تو ہمارا سہارا بن جا، تو ہم سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم تجھ سے راضی
اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں رسوا نہ کرنا یا ارحم الراحمین، آخرت میں ہمیں رسوا نہ کرنا۔ جب ہر کوئی پریشان ہوگا آخرت میں، اللہ اس وقت اپنی رسوائی سے بچا لینا، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دینا، یا ارحم الراحمین اس وقت رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہمیں خاص لوگوں میں شامل کر لینا، صالحین میں سے، شہداء میں سے اٹھانا، یا ارحم الراحمین ہمیں ان لوگوں میں سے اٹھانا، ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں سے اٹھانا، اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، یا ارحم الراحمین ہم پر اپنی رحمت عطا فرمانا، اس دنیا میں بھی رحمت عطا فرما دو، یا ارحم الراحمین آخرت میں بھی رحمت عطا فرما دو۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ جو گھروں سے پریشان ہے، اللہ ان کی گھر کی پریشانیاں دور فرما دے، جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ذاتی گھر نصیب فرما دے، اللہ اس دنیا میں بھی ان کو گھر عطا فرما دے، اللہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اعلیٰ گھر عطا فرما دینا۔ اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دینا، یا ارحم الراحمین ہم دنیا میں بہت سختیاں جھیلتے ہیں، اللہ ہمیں ان سختیوں میں راحتیں عطا فرما دینا، اللہ ان مصیبتوں میں ہمیں راحتیں عطا فرما دینا، اللہ اپنی رحمت عطا فرما دینا، یا ارحم الراحمین تو جس کی جتنی دعائیں ہیں اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لینا، یا ارحم الراحمین ہمیں آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، یا ارحم الراحمین قبر ہم پر کشادہ کر دینا، اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دینا، اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، یا ارحم الراحمین ہم نہیں جانتے ہماری کتنی عمر ہے، لیکن جتنی بھی عمر ہے اللہ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھنا، اللہ اپنے ایمان سے جوڑے رکھنا، ہمیں اس سے رسوا نہ کرنا، یا ارحم الراحمین جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو اچھے بر عطا فرما دے، یا اللہ اس دنیا میں بھی ان کے اچھے بر عطا فرما دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کی خدمت نصیب فرما دے، جن کے والدین زندہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں گھر عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کو قبریں روشن کر دے، ان کے لیے جنت کا داخلہ آسان فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمارے لیے بھی آسان فرما دے، ان کے لیے بھی آسان فرما دے۔ اللہ اس رمضان کی رونقیں ہیں اللہ ان رونقوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اس رمضان کی رونقوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے، ہمیں ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔